الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب رواہ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ غصہ فطرتی چیز ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے غصہ بھی رکھا ہے۔ اس لیے آتا ہے بعض جگہ کہ جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، اور جو برداشت نہ کرے، صبر نہ کرے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن غصے کو برداشت کرنا۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو غصے میں بدلہ لے لے، مقابلہ کر لے، دوسرے کو پچھاڑ دے۔ جیسے کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑا جاتا ہے تو جو پچھاڑنے والا ہوتا ہے وہ بہادر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان کون ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جب غصہ آئے تو آپے سے باہر نہ ہو۔ جو آدمی غصہ آنے پر بے قابو ہو جائے تو اس کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی بات نہیں، یہ کسی جب غصے کی بات پر آدمی بے قابو ہو جائے تو شروع میں یہ ہو جاتا ہے، بعد میں پھر نقصان میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس لیے خلاف طبیعت بات پر غصہ تو آتا ہی ہے۔ اب ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا غصے میں آ کر گھر کی چیزیں توڑ دیں۔ اب ظاہراً تو اس کو برتری حاصل ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اپنا ہی نقصان کیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سارا اپنا گھر برباد کر چکا تھا۔ تو یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو انجام کو دیکھے کہ آگے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے غصہ آ جاتا ہے تو غصے پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے راستے بتائے۔ یا تو سامنے سے ہٹ جائے، جس پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے سے خود ہٹ جائے، یا اس کو ہٹا دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اور ایک جگہ یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اسے جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ اس لیے وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے، غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نئی گاڑی لے کے آیا، اب اس کے بچے نے اس کی گاڑی پر کچھ خراش ڈال دی، کچھ نشان ڈال دیے، تو باپ کو غصہ آیا اور بیٹے کے ہاتھ پر مارا، تو اس کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو جب اسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ انگلیاں کٹیں گی۔ تو بچے کو جب ہوش آیا تو اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میری انگلیاں کب ٹھیک ہوں گی، انگلیاں واپس کب آئیں گی۔ اب باپ کو اتنا صدمہ ہوا، اب اس نے آ کر گاڑی کو ٹانگیں مارنا شروع کی، اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور جب اس کی نظر اس پر پڑی جو بچے نے خراشیں ڈالی ہوئی تھیں، جو نشان ڈالے تھے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا آئی لو پاپا، انگلش میں اس نے لکھا ہوا تھا انگلی کے ساتھ، خراش نہیں تھی۔ اب اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے جا کر خودکشی کر لی۔ تو اس لیے غصے میں آدمی انجام کو دیکھے کہ بھئی انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس لیے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پھر کوئی راستہ تلاش کرو جی کہ 3 طلاقیں دے دی، اب کوئی راستہ۔ اس لیے شریعت نے تو یہی کہا ہے کہ اگر جب 3 طلاقیں دے دے تو پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دوسرے خامد سے نکاح کرے تو پھر پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی طلاق کے بعد۔ تو عباس تو پھر اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، حالانکہ غیرت کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دی ہے تو اس کو آگے 3 طلاقیں دے چکا تو بیوی اس سے ختم ہو گئی، اب اس کو رکھنا جائز نہیں،
غیرت یہ ہے نہ رکھنا، تو اگر رکھنا چاہے تو پھر قرآن کا جو حکم ہے اس کے مطابق رکھے کہ حلالہ کرے وہ عورت، حلالے کے بعد اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو پھر راستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور بعض تو گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ویسے ہی بیوی کو گھر میں رکھ لیا اور ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو آپ برداشت نہیں فرماتے تھے، شریعت کے خلاف کوئی بات۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ اس لیے غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ فرمایا یہ پہلوان ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔